السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ امید ہے آپ کا وقت سب کا اچھا گزرا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ پاکستانی اصیل چینل یوٹیوب پہ۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ آنے والا ہے۔ ایسا کبھی بھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جو آج میں بنا رہا ہوں۔ آج ہم ہسٹری آف اصیل ڈسکس کریں گے، اسلام کے نظریے سے ملک کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ انشاءاللہ یہ آج ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوئے گی، آپ دیکھتے رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو اور پیارے بھائیوں، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک اذان کیوں دیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ ملک کو پیرادار بنایا گیا ہے، اس لیے وہ اذان دیتا ہے۔ تو پیرادار کا خلاصہ حضرت علی نے کرتے ہوئے کچھ یوں بولا کہ روز ازل سے پہلے جب دنیا میں انسان نہیں تھے، اس ٹائم پوری دنیا میں جنات، شیطان اور دوسری مخلوقات گھوما پھرا کرتی تھیں، اور پھر جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو یہی شیطان اور جن انسان کو تکلیف دینا شروع کر دیا، انہوں نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رات کا وقت دے دیا، اور دن جیسے ہی نکلے گا ان کی طاقت اور ہر چیز کمزور ہو جاتی تھی جنات کے دن میں۔ اس لیے یہ پیراداری ملک کو دی گئی کہ جیسے ہی دن ہوگا تو آپ نے یہ ان سب کو بتانا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی آپ سب جنات اور شیطان چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں، جہاں بھی ہے وہاں واپس چلے جائیں، دن کا وقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوستو، اس وقت یہ ریفرنس ملتی ہے کہ ملک اس ٹائم اڑا کرتے تھے، اور ان کی اڑان کی طاقت کو کم کر کے ان کی آواز کی طاقت بڑھائی گئی۔ اور دوستو، ایک اور ریفرنس ملتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے ہے، ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ دوستو، یہ ریفرنس ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے یہ ہم کو بتایا ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے جن جن جانوروں کے جوڑے اپنی کشتی میں لیے تھے، کشتی کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کشتی میں دوستو جن جوڑوں کے جوڑے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں لیے تھے، ان میں سے ایک جوڑا اصیل ملک کا بھی تھا۔ جی ہاں دوستو، ان میں سے ایک جوڑا اصیل ملک کا بھی تھا۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اصیل کو نسل کشی سے بچائیں گے اور اس کی نسل کو پروان چڑھائیں گے تو یہ ایک نیک کام ہوگا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کے برابر ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ دوستو، اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا جہاز جو ہے وہ سری لنکا سے چلا تھا اور ترکی کے قریب کہیں وہاں جا کے رکا تھا۔ دوستو، اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں بھی یہ اصیل ملک تھے، اصیل پرندے تھے، اور ایسے پرندوں کو اہمیت دی جاتی تھی، کافی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس لیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان اصیلوں کا ایک جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھا۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کے دو دو جوڑے کشتی میں سوار کیے تو وہ سری لنکا سے چلے، تو جب وہ ترکی میں پہنچے تو جیسے جہاز رکا تو تب ہمیں ان کو یہ دیکھنا تھا کہ باہر کی کیا حالات ہے، باہر کا کیا نظارہ ہوگا، کیسا ہوگا باہر۔ تو کون سب سے پہلے باہر جائے گا، کون چیک کرے گا باہر کہ باہر کیسا ہے۔ دوستو، اس وقت ملک نے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی اور اس نے بولا کہ میں باہر جاتا ہوں، میں باہر سے چکر لگا کے آؤں گا، اور باہر کے جو بھی حالات ہوں گے وہ میں آ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو بتاؤں گا۔ اس ٹائم دوستو ملک اڑا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ملک کے پروں میں مہر لگا دی اور ملک کو اجازت دی آپ جائیں باہر اور زمین کا حالات
چیک کریں اور پھر آ کے ہمیں بتائیں۔ اور مرغ باہر گیا اور باہر کا معائنہ کیا اس نے، اور اندر آ کے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا۔ دوستو ہم اتنی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں مرغ کے حوالے سے، اور ایک اور لاسٹ ریفرنس آپ کو میں بتاتا ہوں جو کہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا، وہ کافی لوگوں سے سنا کہ سفید مرغ رکھنا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید مرغ اپنے گھر میں رکھا، بالکل سفید رنگ کا مرغ۔ اور ایک حدیث کچھ ایسے ہے، کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مرغ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مرغ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یہ مرغ میرا دوست ہے، اور جس نے اس کو دوست بنایا اس نے میرے کو دوست بنایا۔ دوستو مرغ کے مطابق ہم اتنی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں، لاسٹ میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ مرغ کو رکھتے ہیں اپنے گھر پہ اور لڑاتے بھی ہیں۔ اسلام کی روشنی میں کیا یہ مرغ کو لڑانا ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ ناچیز آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اپنے علم کی دانائی میں اور اپنے ذہن کی رسائی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرغ لڑانا اسلام کی روشنی سے غلط ہے یا ٹھیک۔ جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ مرغ ایک پرندہ ہے، اور کسی بھی پرندے کی نسل کو سنبھالنا، اس کو بڑھانا چڑھانا یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ سچی نیت سے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اس چیز کا، اور اس کے لیے اسلام نے کسی چیز اس کے لیے منع نہیں کیا اس کام کے لیے، اور نہ ہی مرغ سے ہمیں کچھ ایسا غلط ریفرنس ملتا ہے جو اس سے کوئی ناپاکی ہو گھر میں یا کچھ ایسا ہو، بلکہ یہ تو انسان کو صبح نماز کے لیے بھی جگاتا ہے، فجر ٹائم کے لیے بلاتا ہے، اس لیے اس کا رکھنا تو کافی نیک انشاءاللہ ثابت ہوگا ہم سب کے لیے۔ اس لیے دوستو اگر یہ ناچیز اس اصیل مرغ کا شو کرتا ہے یا کسی بھی مرغ کا شو کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں معلوم ہوئی ہیں، اس لیے یہ ناچیز اس کی شو کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے بھی یہ ناچیز اس کا شو کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسلام کی روشنی میں مرغ لڑانا جائز ہے یا ناجائز۔ دوستو صاف بات ہے کہ اگر آپ مرغ جوئے یا سٹے بازی کے نظریے سے مرغا لڑا رہے ہیں تو پھر تو بالکل یہ اسلام میں حرام ہے، بالکل ناجائز اور حرام بات ہے مرغا لڑانا، شرطیں لگانا اور سٹے بازی جوا لگانا۔ لیکن دوستو اسلام میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جس کی روشنی میں ہم مرغ کو پال بھی سکتے ہیں اور لڑا بھی سکتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کافی بادشاہوں نے بھی مرغ پالے اور ان کو لڑایا، جیسے ٹیپو سلطان ہو گیا، اکبر بادشاہ ہو گیا، کافی بادشاہوں نے ان کو پالا لڑایا اور انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شریعت کے لحاظ سے ہم کیسے مرغ کو لڑا سکتے ہیں یا شو کر سکتے ہیں یا پال سکتے ہیں۔ دوستو شریعت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان دو انسانوں کی کشتی کرواتا ہے ان میں ہمت بڑھانے کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور ان دونوں کی کشتی دیکھ کے دوسرے بہت سے لوگوں میں کشتی کا جذبہ پیدا ہو، کشتی کا، لڑائی کا یا دوسرے مفید کھیلوں کا، اور اس صورت میں دوستو اگر کوئی تیسرا انسان ان دونوں کو انعام دے کہ آپ اچھی کشتی کریں گے تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، یہ تیسرا بندہ جو بھی آپ کو انعام دے گا، مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھانا، لوگوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا، کہیں دوسرے لوگوں میں بزدلی پیدا نہ ہو، بزدلی پیدا ہونے سے روکنے کے لیے یہ کام کرنا۔ دوستو اس حالت میں جانوروں کو لڑانا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جب یہ دو چھوٹے مرغ نہیں ہار مانتے اور اتنی ہمت سے لڑائی کر رہے ہیں تو ہم اتنے بڑے انسان ہو کے کیوں ہار مانیں؟
اپنے اندر بھی اس طرح ان کو دیکھ کے اپنے اندر بھی ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا۔ ایسی تمام بازیاں جن میں یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ دو بندے ہی طے نہیں کرتے، آپ ہارے تو میں پیسے دوں گا، میں ہاروں گا تو آپ پیسے دو گے، یہ آپسی معاملے کو اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ اور کوئی تیسرا انسان اگر انعام دیتا ہے، کوئی بادشاہ اگر کوئی محفل منعقد کرے اور وہ بادشاہ ان دونوں کو انعام دے، تو دوستو یہ شریعت، اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جو دوسرے لوگوں میں ہمت پیدا کرے، ایسی مرغوں کی لڑائی بھی دوستو اس طرح کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایسے مرغوں کی لڑائی کرنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جان سے ہی نہ چلے جائیں، ان کے کیل شیل بند گدی میں لڑانے چاہیے ان کو۔ دوستو ایسی لڑائی بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ ان کے لیے مفید ہو، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہو، ان لوگوں میں ہمت پیدا کرنے کے لیے ایسی فائٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں بزدلی پیدا نہ ہو، ایک کشتی والا جیسا مقابلہ ایسا ہو۔ ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے مرغوں کی لڑائی کے لیے۔ اسی مقصد کے لیے سکندر اعظم نے بھی اپنی فوج کے درمیان مرغ لڑائے، ان میں حوصلہ افزائی پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بھی اپنی فوج میں مرغ لڑائے، اپنی فوج میں حوصلہ افزائی پیدا کرنے کے لیے۔ ٹیپو سلطان نے لڑائے، اکبر بادشاہ نے بھی اس لیے مرغ پالے اور لڑائے۔ دوستو ان سب نے کسی نے بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تاکہ مرغ کو جذبے سے لڑتے ہوئے دیکھ کر ان کا بھی جذبہ بڑھے، ان کے سپاہیوں کا بھی جذبہ بڑھے، وہ بھی ان مرغوں جیسے حوصلہ افزائی ان کی ہو اور ان کا بھی جذبہ بڑھے، اور ان میں جوش پیدا ہو کہ اگر یہ مرغ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ دوستو آج بھی ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے لیول کا شوق کیا جاتا ہے مرغوں کا۔ آج بھی بہت سے لوگ اس باریکی کو جانتے ہیں، اس مرغ کی لڑائی کی باریکی کو، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ مرغ کی لڑائی کس صورت میں حلال و حرام ہوگی اسلام کی روشنی میں۔ یہ لوگ بھی مرغ کا شوق کرتے ہیں تو اس لیے ہی کرتے ہیں تاکہ مرغ کی نسل بڑھتی رہے، پروان چڑھتی رہے، اور لوگوں میں بہادری کا اور اچھے جذبہ پیدا ہو، اور مرغ کو حضرت نوح علیہ السلام کی سنت سے بڑھاوا ملے اور یہ نسل ایسے ہی آباد رہے تا قیامت تک۔ اس لیے کافی شوقین صرف انعام میں الائچی دیتے ہیں، یا کہیں جگہ پہ پگڑی کا رواج بھی ہے، پگڑی کافی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جو جیت جاتا ہے اس کو پگڑی انعام میں دی جاتی ہے، الائچی دی جاتی ہے۔ دوستو جیسے کہ ہمیں اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلا، اور میری تحقیق اور رسائی سے، دماغ کی رسائی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے جن جانوروں کے جوڑے اپنی کشتی میں رکھے تھے تا قیامت تک، وہ ایک جوڑا قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آتی، ایک دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود رہے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہسٹری آف اصیل اسلام کی روشنی میں، اور کچھ بادشاہوں کا بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہماری، تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں۔ انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو اور بھی لاتا رہوں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔